4 دہائیاں بیت گئیں یعنی 40 برس گزر گئے سزوکی پاکستان کو اپنی شاہکار پروڈکٹ بولان المعروف کیری ڈبے کو ملک میں لانچ کیے۔ بولان اصل میں سزوکی کیری SG90 کی 7th جنریشن ہے جو 1979 سے 1985 تک عالمی مارکیٹ میں سزوکی کمپنی پروڈیوس کرتی رہی، لیکن عالمی مارکیٹ تو عالمی مارکیٹ ہے، وہ کب تک اس 7th جنریشن کو برداشت کرتے؟ سزوکی کو DA71 کی شکل میں کیری کی 8ویں جنریشن لانا پڑی، لیکن پاکستان کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا اور پاکستان میں آج بھی SG90 کیری کی 7ویں جنریشن ہی اسمبل ہو رہی ہے۔ اور اب بولان کو پاکستان میں آئے ہوئے تقریباً 43 برس، جی بالکل صحیح سنا، 43 ایئرز بیت چکے ہیں، اور پروگرس یہ ہے کہ ایک برس بعد ہی اس کا AC ویریئنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اتنے برس میں سزوکی کمپنی اتنی ریسرچ نہیں کر سکی کہ بولان کو AC کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن میں کیسے رکھا جانا ہے۔ AC کے ساتھ بولان کو گزشتہ برس ستمبر میں متعارف کرایا گیا تھا، اس سے پہلے 2006 یعنی 16 برس پہلے بھی اسے پاکستان میں لانچ کیا گیا، لیکن پھر وہی کہ اسے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا۔ 3-4 بڑی وجوہات جو AC ویریئنٹ کے بند کرنے کا سبب بنی۔ جیسے ہی بولان میں AC کو آن کیا جاتا ہے تو کیری ڈبے کی باڈی وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، انجن کی پاور بہت کم ہو جاتی ہے اور گاڑی یعنی کیری ڈبہ بہت جلد گرم ہو جاتا ہے۔ چونکہ بولان کا انجن ڈرائیور سیٹ کے نیچے ہوتا ہے تو اوور ہیٹنگ کی وجہ سے ڈرائیور کو خاصی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ 800 سی سی بولان کو AC کے ساتھ انہی ایشوز کا سامنا رہا جو پاکستانی مارکیٹ میں ایک لمبے عرصے تک راج کرنے والی سزوکی مہران کو درپیش رہا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 800 سی سی انجن AC کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں کہ دنیا میں 660 سی سی گاڑیوں کا AC کے ساتھ کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں بھی امپورٹ کی گئی چھوٹی گاڑیوں کی AC کے ساتھ پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ بولان کے پرانے اور نئے ماڈلز میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سزوکی پاکستان نے ہمارے عوام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی بھی کرے۔ سزوکی بولان کا موجودہ ماڈل کتنا پرانا ہے، اس کا اندازہ ان چند دلچسپ موازنوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جب 1979 میں SG90 کیری کو لانچ کیا گیا تو ڈیلرز کو کمپنی سے کنورسیشن کے لیے ڈائل والے فون کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور آج 41 برس بعد ڈیلرز پاکستان میں اسی SG90 کے بارے میں کنورسیشن کے لیے الٹرا ماڈرن سمارٹ فونز کا استعمال کر رہے ہیں۔ بولان جب پاکستان میں لانچ ہوا تو ٹی وی سیٹس بھاری بھرکم اور زیادہ تر بلیک اینڈ وائٹ تھے۔ آج سمارٹ LEDs اور LCDs ان کی جگہ لے چکی ہیں، لیکن ہمارا کیری ڈبہ جوں کا توں وہیں پر کھڑا ہے۔ 1979 میں کیری ڈبہ آیا اور اسی برس بالی ووڈ سٹار بپاشا باسو پیدا ہوئیں، جو اپنے کیریئر کا عروج انجوائے کر کے اب تجربہ کار اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کیری ڈبہ آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ میاں نواز شریف 70 کی دہائی میں اپنے پرائم پر تھے اور شہرت کی بلندیاں طے کر رہے تھے۔ وہ اب تک 3 بار وزیر اعظم بن کر چوتھی بار یہ عہدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سزوکی بولان آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ 1979 میں 1 پیسے کے سکے کو پاکستان میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میں 1، 5، 10، 25 اور 50 پیسے سے بآسانی بہت سی چیزیں مل جاتی تھیں، جبکہ 1 روپے کو بڑی رقم تصور کیا جاتا تھا۔ روپے کی ویلیو کے ساتھ سزوکی نے بولان کی قیمت بھی بے تحاشا بڑھا دی، لیکن معیار آج بھی 1979 والا ہی رکھا ہے۔ چلیں آٹو موبائل انڈسٹری کی ہی مثال لے لیتے ہیں، اتنا دور ہی کیوں جائیں۔ تصور کریں کہ کوئی آپ سے 1979 میں 3rd جنریشن کرولا کے 40 لاکھ روپے مانگے، جبکہ اب کرولا کا 12واں جنریشن دنیا میں متعارف ہو چکا ہے، تو کیا آپ اس سے یہ سودا کر لیں گے؟ اسی طرح ہنڈا سیوک کی دوسری جنریشن جو 1979 میں آئی، اس کے کوئی آپ سے 60 لاکھ روپے تقاضا کرے تو کیا آپ اسے خریدیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سزوکی پاکستانی عوام کو 43 سال سے یہ چونا لگا رہی ہے۔ قیمت 15 لاکھ سے بھی بڑھ گئی، اور تبدیلی یہ ہے کہ باڈی مٹیریل کی کوالٹی پہلے سے بھی لو کر دی گئی ہے۔